حفاظ کرام، حاضرین مجلس، معززین شہر، آج کا یہ ہمارا سالانہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون دستار فضیلت اور ماہانہ درس حدیث پاک کے اس پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج جو ہمارے مہمانان گرامی ہمارے اس سیرت طیبہ اور اس ادارے جامعہ خادم علوم النبوہ اور درس حدیث کے اس پروگرام میں دور دراز سے سفر کر کے ہماری دعوت پر تشریف لائے، بالخصوص حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا مفتی مختار حسن صاحب نوشہرہ سے، حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر ناصر عبدالعزیز صاحب جھنگ سے، حضرت مولانا ڈاکٹر قاری تاج افسر صاحب اسلام آباد سے، اسی طرح بہت سارے ہمارے اکابرین علماء یہاں موجود ہیں جن کے فرداً نام لینے کا بھی وقت نہیں ہے۔ آپ حضرات بھی انتظار میں ہیں اور ہم بھی، کہ حضرت اقدس کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہوں کہ اس دھرتی میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے کتنے عظیم سپوت پیدا کیے ہیں۔ آج کے اس دور میں جو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان، یہ انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین حق کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ الحمدللہ یہ مسجد اور مدرسہ دین حق کی آج کی آواز، قرآن حکیم، رسول اللہ کے ارشادات، امت کے 1400-1500 سال سے پیدا ہونے والے علوم و افکار، دین حق کی سچی تعلیمات، جو آج اس دھرتی کی انسانیت کی اور آج کی ہمارے اس وطن کے واسیوں کی ضرورت ہے، آج اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کی، حدیث کی، سنت رسول کی، سنت صحابہ اور اہل بیت اطہار کی یہ عظیم آواز، یہ عظیم امانت، آج امت اس ذمہ داریوں کو کیسے نبھائے گی؟ اسی کے لیے ہمیں یہ ترغیب ملے، حوصلہ ملے کہ ہم آج کے دور میں دشمن کا مقابلہ کر کے، ہر برائی کا مقابلہ کر کے، نیکی کو معیار بنا کر زندگی کی ہر خوبی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے آج ہم ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کریں گے؟ اس لیے یہ اجتماع منعقد کیا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں حوصلہ پیدا ہو، یقین پیدا ہو، ہمت اور جرت پیدا ہو، سنت نبوی سے اور سنت صحابہ اور اہل بیت، تابعین اور پوری امت کے انعام والی جماعت کے اس پورے تسلسل سے ہماری نسبتیں جڑے، اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے ملک اور اپنے وطن کو اور پوری دنیا انسانیت کو اسلام کا یہ عظیم پیغام، یہ عظیم امانت علمی اور عملی طور پر پیش کرنے کی اہلیت پیدا کر سکے۔ اب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے اپنے کمالات، اپنی خصوصیات، کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے سے دنیا میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، میرے آنے سے اس امت کو کون سا دور نصیب ہوگا، اب میں اس کا ذریعہ بنوں گا۔ میں ایک آغاز، پچھلے دور کا میں خاتم ہوں اور اپنے دور کا میں فاتح اور آغاز ہوں۔ یہاں سے اسلام کا، قرآن کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اس دور کی خصوصیات کیا ہیں؟ فرمایا سارے انبیاء نے دنیا میں اپنے اپنے دور میں علوم وحی، علم الہی، اس کی بنیاد پر انسانوں کو رہنمائی دی۔ دنیا میں انسان کامیاب کیوں ہوں گے؟ جب یہ اللہ کی رہنمائی میں آئے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی قبول کریں گے۔ اور اللہ کی رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ وہ انبیاء علیہ السلام سے ملے گی۔ اور فرمایا اب جامع رہنمائی کا دور آ گیا،
فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، صرف اس کا ترجمہ کروں گا، اس کے بعد ہمارے مہمانان گرامی ان کے آپ بیان سے مستفید ہوں گے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی، جس کو امام بخاری نے بھی اپنے الفاظ میں نقل کیا، امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب میں نقل کیا، امام ترمذی نے اپنی سنن میں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا تعارف کرواتے ہیں، ہر دور کے اہل حق کا تعارف ہونا چاہیے، لیکن جب آغاز ہوتا ہے تو وہ لوگ اس وقت پہچان نہیں رہے ہوتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں موجود ہیں اس دور کے لوگ آپ کو پہچاننے سے عاجز ہیں، وہ آپ کو مسترد کرنا چاہتے ہیں، نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سے گزر کر آگے جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز ہوا، اسلام اجنبی، وسیکون، اور فرمایا ایک ایسا دور آئے گا کہ پھر اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ اب جس نبی کو وہ پہچانتے تھے، جس کو الصادق اور الامین کہتے تھے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کر کے انسانیت کی ترقی کا پروگرام پیش کیا تو سارے اجنبی ہو گئے، آپ سے الگ تھلگ ہو گئے، آپ کے الگ تھلگ ہو کر اب آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، فتویٰ بازیوں پر آ گئے، اللہ کے پیغمبر کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے بن گئے۔ مکہ کے سارے سردار، بیت اللہ کے سارے مجاور، وہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ نام ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے جانشین آج محمد الرسول اللہ ہیں، لیکن آج ان پر فتوے لگا رہے ہیں۔ قرآن کا اصل ترجمہ، اللہ کی کتاب جو دین حق کی ترجمانی کرتی ہے، بیت اللہ کے جو اصلی وارث ہیں ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مجنون اور دیوانے ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے تعارف سے قوم کو جاہل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر خود اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ تم مجھے محمد ابن عبداللہ کے طور پر تو جانتے، عبد المطلب جو سید البطحاء اس پوری وادی کا سردار ہے، جس نے ایک دور پیدا کیا یہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، تم ان کو تو جانتے ہو، لیکن مجھے بھی تم جانتے ہو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کے نام سے، اور کبھی اپنا تعارف اس سے کروایا کرتے تھے، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ غزوہ حنین میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جس نے عرب میں عبد المطلب نے بھی ایک نیا دور پیدا کیا، دعوت ابراہیمی کے عملی اظہار کے لیے ان برکات کو امت تک، انسانیت تک اور قریش تک پہنچایا۔ اور وہ آب زمزم ہے جو عبد المطلب کے ذریعے سے امت کو، انسانیت کو، مکہ والوں کو ملا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغازیہ تھا۔ آپ کی بعثت سے پہلے یہ ظاہری یہ برکتیں بیت اللہ کی آب زمزم کی شکل میں یہ آپ کو ملی۔ اسی لیے عبد المطلب جانتے تھے یہ میرا پوتا کس حیثیت کا مالک ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر چھوٹی سی عمر میں بیت اللہ کے جنب میں عبد المطلب کی مجلس لگتی تھی اور ان کی مسند لگی ہوئی تھی، سارے لوگ بیٹھے ہوئے سرداران قریش انتظار میں ہے کہ عبد المطلب آئے اور اپنی مسند پر بیٹھے اور مجلس کا آغاز ہو۔ کیا دیکھتے ہیں اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر عبد المطلب کی مسند پر سیدھے آ کر بیٹھ گئے، چھوٹے سے بچے ہیں۔ اب سردار گھورنے لگے کہ آپ آ کر یہاں بیٹھ کر، کسی نے پکڑ کے ہاتھ اٹھا دیا۔ عبد المطلب آئے، دیکھا کہ میرا پوتا غمگین ہے۔ پوچھا کیوں غمگین ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کی مسند پر آ کر بیٹھ گیا، اس لیے ہم نے اس کو اٹھا دیا اور اس وجہ سے یہ غمگین ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا پوتا یہ مستقبل کا امام ہے،
اللہ نے اس کو آنے والی ساری انسانیت کی امامت اور قیادت عطا کی ہے۔ آج یہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے خاتم النبیین۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ آخری رہنمائی کا منصب محمد الرسول اللہ پر آ کر مکمل ہو گیا، اب رہنمائی کسی اور کی نہیں چلے گی۔ ہم ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت میں رہنمائی شیطانوں کی قبول کرتے ہیں۔ ختم نبوت، نام ختم نبوت کا لے کر جو آج دنیا میں جاہل ہیں، ان جاہلوں کا فتویٰ قبول کرتے ہیں، ان جاہلوں کی رہنمائی قبول کرتے ہیں۔ قرآن کے علم سے پیدا ہونے والا دماغ، قرآن اور سنت کے علم سے پیدا ہونے والا زبان جو اس علم کی ترجمانی کرتی ہے، وہ کون ہے؟ ہمیں ان زبانوں کا، ان علوم کا، ان قلوب کا مطالعہ کرنا ہوگا جو آج امت کو قرآن کے علم سے روشناس کراتے ہیں، رسول اللہ کے علم سے روشناس کراتے ہیں، جو آج کے دور کو نہیں جانتے، اسلام کی رہنمائی آج کے دور میں پیش نہیں کر سکتے۔ آج وہ امت کے کون سے امام ہیں؟ اس لیے اصل امام وہ ہے جس طرح صحابہ کا تذکرہ ہوا، جو زندگی کے تمام شعبوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ فرمایا ابنی ھذا سید للعالمین، عبد المطلب کہتے ہیں یہ میرا بیٹا یہ جہانوں کا سردار ہو، یہ آنے والے دور کا لیڈر، یہ آنے والے دور کا رہنما ہے، یہی جو اس مسلک کا مستحق ہے، تم نے اسے کیوں اٹھا دیا اور اپنی گود میں بٹھایا؟ اور میں یہ ہمارے جلب میں آگے بڑھے گا۔ عبد المطلب اپنے سب سے بڑے بیٹے جانشین ابو طالب کو وصیت کر کے جاتے ہیں، میرے اس بیٹے کی ہمیشہ لاج رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے کاموں کو، اس کے مشن کو اور اس کی زندگی کو تحفظ فراہم کرنا، کبھی بھی اس سے پیچھے مت ہٹنا۔ اس لیے فرمایا ابنی ھذا سید للعالمین، یہ میرا بیٹا جہانوں کا سردار بن کر آیا ہے۔ آج دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، سرداری محمد الرسول اللہ کی مانتے، قانون ان کا مانتے، علم کو عمل میں لانے کے لیے جو پیغمبر علیہ السلام علم لے کر آئے، اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی قائم کرنے کے لیے آج ہم نے کیا قدم اٹھایا ہے؟ اس لیے رسول اللہ نے پھر اپنا تعارف کروایا، تاکہ جو لوگ مجھے نہیں جانتے علمی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، میری زندگی کے کردار اور قیادت کے اعتبار سے، میرے مستقبل کے نتائج کے اعتبار سے وہ میرا تعارف حاصل کریں۔ آج ہم اپنی نبی کا تعارف خود نہیں حاصل نہیں کر سکے، اپنی نسلوں کو بھی تعارف نہیں کرا سکے۔ آج ہماری نسلیں بھی جاہل ہیں، وہ آج کے جھوٹے لیڈروں کو جانتے، وہ آج کے قوم کو دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے فراڈیوں کو تو جانتے ہیں، آج قوم کو جھوٹے فتوے دے کر گمراہ کرنے والے ضالین اور مضلین کو تو جانتے ہیں، لیکن ہدایت دینے والے، رہنمائی کرنے والے، قرآن کا علم بلند کرنے والے، سنت نبوی کا علم بلند کرنے والے، آج ان لوگوں کی رہنمائی کو آج دنیا میں پیش نہیں کیا جاتا۔ عمر ابن العاص، حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسارت مالٹا میں اپنی کتاب میں، جہاں اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن، جنہوں نے 48 سال دارالعلوم دیوبند میں اللہ کے پیغمبر کی علوم کا تعارف کروایا، اس تعارف پر پورے ہندوستان میں جماعتیں کھڑی کی، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، وہ عظیم جماعت ہے ان اکابرین کی۔ وہ فرماتے ہیں جب مصر فتح ہوا، فاتح مصر عمرو ابن العاص نے حضرت عمر کو خط لے کر اجازت مانگی، آج مصر فتح ہو گیا۔ فتح مصر کے بعد ایک نیا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، ہماری رائے بن رہی ہے کہ ہم بحیرہ عرب کو بحیرہ روم سے ملا دیں، درمیان میں نہر سویز نکال دیں، 2 سمندروں کو ملا دیں۔ ان سمندروں کو ملائیں گے، ہم فوراً بحیرہ روم میں پہنچ جائیں گے، بین الاقوامی دنیا کا رابطہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر جو قرآن کے عالم، تھوڑا تھوڑا سارے حضرات آگے آ جائیں، پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے، ایک ایک قدم اٹھائیں، تھوڑا تھوڑا اور آگے ہو جائیں، تمام احباب تھوڑا تھوڑا قدم اٹھائیں، پیچھے آنے والوں کے لیے اور راستہ بن جائے، اس محفل کے وہ بھی شریک براہ راست ہو جائے۔
آج کے مسائل کو اب دیکھیں، آج امت کے مسائل کا شکار ہے، اور 1400 سال پہلے قرآن کے علم سے، رسول اللہ کے فیض سے ان کا دماغ پیدا ہوا، ان کے اندر حکمت آئی، دانائی آئی، آنے والے دور کے سارے مسائل کو جانتے ہیں، ان کی بصیرت ادراک ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ آنے والے دور کی رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہے۔ جس مومن کے دل کے اندر تقویٰ ہے، تفقہ ہے، بصیرت ہے، دنیا کے مسائل کے حل کرنے کی اہلیت ہے، صلاحیت ہے، فرمایا اس کی رہنمائی قبول کرو۔ تو کس کی رہنمائی؟ فاتح بسر عمرو بن العاص۔ لیکن وہ حضرت عمر سے رائے لے رہے ہیں کہ اس مسئلے میں ہم آپ کی رائے کیا ہے، رہنمائی کیا ہے؟ آج ہمارے رہنما کون ہے؟ امت کے مسائل کے حل کے والے سے کس کی رائے پر ہم چلتے ہیں؟ فرمایا مصر تو ہمارے قبضے میں ہے، عرب ہمارے قبضے میں ہے، روم ہمارے آگے، بحیرہ روم ہمارے قبضے میں ہے، ہم مصر سے خشکی کے راستے سے بحیرہ روم میں پہنچ جائیں گے، اور تم اگر نہر سویز کھودو گے، بحیرہ روم کو بحیرہ عرب سے ملاؤ گے، اب اس کے نتیجے میں فرمایا یورپ کے بھیڑیے کعبۃ اللہ کے سامنے سے تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، دشمن کا غلبہ تمہارے اوپر ہوگا، تم اس کا راستہ پیدا کرو گے، تم اس کے پہنچنے کی آسانی پیدا کرو۔ اب پہلے یورپ کی قومیں پورے بنگال سے کاٹ کر پوری دنیا کے چکر، لمبا چکر کاٹ کے پھر وہ بحیرہ عرب میں آتے تھے، بحر ہند میں آتے تھے۔ آج تم نے راستہ نکال دیا، وہ کہتے ہیں وہی ہوا، ترکوں کو توڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت مدنی فرماتے، مولانا حسین احمد مدنی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کعبۃ اللہ کے سامنے سے برطانوی فوجیں جو ہندوستان سے گئی تھی، برطانیہ کی وہ فوجیں جو ہندوستان سے انہوں نے بھرتی کی تھی، ہندوستان کے برطانوی مسلمان، ان کے ذریعے سے برطانیہ نے مسلمان کی وہاں کی عورتوں کو اٹھا کر، ان کو مردوں کو اٹھا کر غلام بنا کر، قیدی بنا کر اس علاقے میں اپنا تسلط قائم کر لیا۔ آج یہ نتیجہ کس بات کا نکلا؟ آج جو ہم اقدامات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے صدیوں کیا نتائج نکلیں گے؟ آج مسلمان اس پر غور کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے قیامت تک کے ادوار کے لیے رہنمائی دی ہے، اس رہنمائی کی تشریحات صحابہ نے کی ہے، اس رہنمائی کی تشریحات اس دور کے تابعین نے کی ہے، پھر بعد میں آنے والے ائمہ مجتہدین نے کی ہیں، محدثین نے، فقہاء نے، اولیاء اللہ نے کی ہیں۔ پوری امت کا ایک دور ہے علوم کا، رہنمائی کا، معرفت کا، حکمت کا، دانائی کا، اقتداء اور اقدامات کا، تدبیر کا، پلاننگ کا، منصوبہ بندی کا۔ آج مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے دین کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے سارے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت، کمال اور خصوصیت عطا کی ہے۔ سب سے پہلی چیز اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا ہے کہ میں کامل رہنمائی کرتا ہوں، میں پورا پروگرام زندگی کا لے کر آیا ہوں، جامع باتیں بتاتا ہوں، زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ میرے علم، میرے کمال، میرے کلام کے اندر تمہارے پاس رہنمائی موجود، اس لیے تم میرے علم سے فیض حاصل کرو، میرے کلام سے رہنمائی حاصل کرو، اس کو زندگی پر منطبق کرنے کی کوشش کرو، اور اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ فرمایا یہ میرا پہلا کمال ہے، علمی کمال، نظریاتی کمال، فکری کمال، عقلی کمال، حکمت اور دانائی کا کمال۔ فرمایا جو نبی پر ایمان لائے گا اس کے اندر یہ کمال پیدا ہونا چاہیے، نبی کے واسطے سے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا۔ اور دوسرا کمال میرا کیا ہے؟ نصرت بالرعب، اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی ہے، مجھے دنیا میں رعب عطا کیا۔ اب میں مرعوب نہیں ہوں دنیا سے، میرا رعب دنیا پر ہوگا، دنیا میرے پروگرام سے، ہماری محنت سے اس پر رعب طاری ہو جائے گا، وہ خوف میں مبتلا ہوں گے۔ آج الٹا حال ہے، مسلمان دنیا سے مرعوب ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا رعب پیدا ہوگا دنیا پر، میری تو رعب سے مدد کی گئی ہے، میں دنیا کے سارے قوموں کو، ظالموں اور متکبروں کو اپنے دباؤ میں لا کے رکھوں گا،
اور اللہ کے پیغمبر سے ابو جہل ڈرتا ہے، کیسر و کسریٰ ڈرتے ہیں، ہر دور کے ظالم ڈرتے ہیں. آج مسلمانوں سے کون ڈرتا ہے؟ آج مسلمان کو ڈراتا ہے. آج مسلمان پر خوف مسلط کرتا ہے. آج مسلمان شیطانوں کے ساتھ مل کر دنیا میں اپنی رعب اور اپنی حیثیت کھو بیٹھا ہے. اس لیے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی. اور تیسری بات فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا. معیشت کے مسائل، دنیا میں وسائل، اس کا صحیح استعمال کرنا، ہر وہ چیز جو قوم و انسانوں کے حق میں فائدہ مند ہے، اللہ نے میرے لیے اس کا تدبیر اور استعمال کا طریقہ بتا دیا ہے. احلت لی الغنائم، مال غنیمت کا صحیح استعمال. اللہ نے انسانی زندگی کی ضرورتوں کے لیے جتنے وسائل دنیا میں دیے ہیں ان کا صحیح استعمال میں تمہیں سمجھاؤں گا. آج مسلمان ورلڈ بینک سے پوچھتے ہیں کہ ہم دریا کیسے بنائیں، ڈیم کیسے بنائیں، زرعی نظام کیسے بنائیں، صنعت کا نظام کیسے بنائیں، آج تعلیم کا نظام کیسے بنائیں. قرآن تو کہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، دنیا کا سارا مالیاتی ڈھانچہ، اگلے دور کے وسائل کا استعمال وہ ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے. تو مجھ سے پوچھو کہ دنیا کی معیشت کا نظام کیسے ہوگا، زراعت کا نظام کیسے ہوگا، تم اپنے وسائل کی تدبیر اور اس کے پروگرام کو دنیا میں کیسے تم منظم کر کے ترقی یافتہ قوت بنو گے. علماء نے تاریخ میں لکھا ہے حضرت معاویہ کے دور میں 66 لاکھ مربع میل پر مشتمل پوری امت مسلمہ کے آج 56-57 اسلامی ملکوں پر مشتمل یہ حکومت تھی. ایک دمشق صوبے کی آمدن سے اتنی آمدن تھی کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر جتنے حکمران اور جتنے حکومت کے عہدیداران تھے سب کی تنخواہیں ایک صوبے کی آمدن سے ادا کر کے ہزاروں دینار سالانہ وہ بیت المال میں بچ جایا کرتے تھے. آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی معیشت قرضوں پر گھوم رہی ہے. اب رسول اللہ کی تربیت یافتہ جماعت نے رسول اللہ کے فضائل اور خصوصیات کو اپنے اندر سمو کر ایسا معاشی ڈھانچہ، سماجی ڈھانچہ پیدا کیا، ایک صوبے کی آمدن سے پوری مملکت کے سارے ملازمین کی تنخواہیں دی جاتی ہیں اور 70,000 دینار سالانہ بیت المال میں پھر بچ جاتے ہیں. ساری آمدن کتنی بڑی تھی. حضرت عثمان کے دور میں مدینہ میں فتوحات، مال غنیمت تقسیم ہو کر آیا اور مدینہ کے ہر آدمی کے پاس ہر گھر کے اندر 83 کلو چاندی دوبارہ ان کو مال غنیمت کے طور پر دی گئی. دنیا میں لوٹ مار کا جتنا نظام تھا، اس دین حق کے غلبے کی محنت سے مال غنیمت کا ایسا نظام دنیا میں لایا گیا کہ دنیا کی ساری قوموں کی غربت کا مسئلوں کا حل قرآن حکیم کی اس جماعت نے پیش کیا کہ اللہ کے پیغمبر فرما کر گئے احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا. آج دنیا میں سارے مسلمان بھیک مانگنے پر مجبور ہے. یہ دور کس نے پیدا کیا؟ امت کو بھوکا، ننگا، غریب اور کلاش اور دنیا میں اپنے ماں باپ خاندان کو چھوڑ کر دنیا میں روزی روٹی کی لقمے کی بھیک مانگنے کے لیے دنیا کی دوسری قوموں کی خدمت کے لیے ہم اپنے لخت جگر کو بیچتے ہیں. آج ہم اس نتیجے تک کیوں پہنچے؟ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا احلت لی الغنائم، فرمایا کہ میری تیسری خصوصیت ہے اور چوتھی خصوصیت میری لیے ہے وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی، عبادت گاہ. جس امت اللہ کی عبادت گزار ہوگی اور اپنا تعلیم اور تربیت کا نظام وضع کرے گی، ہر آدمی امت مسلمہ کا ہر فرد بشر وہ نماز کے ذریعے، وہ طہارت کے ذریعے، وہ دین حق کی تعلیم اور عبادات کی تربیت کے ذریعے ہر قسم کے کمال حاصل کر کے وہ زندگی کی سب خصوصیات کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی خصوصیات کا حامل بن کر دنیا میں کردار ادا کرے گا. سجدہ کرنے والا، رکوع کرنے والا، قیام کرنے والا، ذکر کرنے والا، دل دھڑکنے والا رکھنے والا، اللہ کے نور کو اس کی رحمتوں اور تجلیات کا مرکز بن کر دنیا میں رہے گا. زمین ان کے سجدوں کی گواہی دے کر یہ اللہ کے بندے ہیں. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اس نظام عبادت سے، اس نظام عبادات اور تربیت کے ذریعے سے مسجد کا نظام یہ دنیا میں ٹیم پیدا کرے گا، جماعت پیدا کرے گا، عبادت گزار لوگ پیدا کرے گا.
عملی قوت کا اظہار پیدا کرے گا، یہ نظام عبادت کے ذریعے سے ایک منظم قوت پیدا کرے گا، ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا پہلی کتابوں میں تعارف کیا تھا، صفهم فی الصلاۃ وصفهم فی القتال سواء، ان کی سیاست کی صف اور ان کی عبادت کی صف ایک ہوگی۔ جو مسجد کی صف اول میں ہے وہ سیاست کی صف اول میں ہوگا، جو سیاست کی صف اول میں ہے وہ مسجد اور عبادت کی صف اول میں ہوگا۔ یہ دو صفیں نہیں چلیں گی۔ آج مسلمانوں کی سیاست کی صف اور ہے، وہ کہاں سے، وہ ایلیٹ کلاس کہاں سے تیار ہو کر آتی ہے؟ وہ شکاگو سے تیار ہو کر آتی ہے، وہ آکسفورڈ سے تیار ہو کر آتی ہے، وہ ایچیسن سے تیار ہو کر آتی ہے۔ اور مسجد سے تیار کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی مولانا ناصر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ مسجد سے پیدا ہونے والی قیادت کہاں گئی؟ مسجد نبوی سے جو قیادت پیدا ہوتی تھی، جو رسول اللہ نے طریقہ بتایا تھا، فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اب تم بلڈنگ کے محتاج نہیں ہو۔ اگر ایک بلڈنگ پر ابو جہل قبضہ کر لے، تم زمین کے کسی کونے پر بیٹھ کر اپنا نظام عبادت پیدا کر کے، نظام تربیت پیدا کر کے اپنے آپ کو کسی بلڈنگ کا محتاج مت سمجھو۔ پوری زمین دھرتی تمہارے لیے، یہ نظام تربیت اور نظام عبادت کے لیے اللہ نے اس کو مرکز بنا دیا ہے، اور پوری زمین سے تم طہارت اور پاکیزگی حاصل کر کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہو۔ آج ہم زمین دوسروں کے سپرد کر رہے ہیں، دوسرے آ کر مینجمنٹ کریں ہماری زمین، ہماری دھرتی کے۔ آج یہ دریاؤں کا نظام، یہ زمین کی سیرابی کا نظام تھا، آج یہ آفت کا نظام بن گیا۔ کیوں؟ ہماری غلطیوں کے نتیجہ، ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں زمین کی درست اور صحیح حکمت عملی بناؤ، اس کو مسجد بنا کر، تربیت گاہ بنا کر، پاکی کا ذریعہ بنا کر اپنی زندگی کے مسائل کا حل تم تلاش کرو۔ اور پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، دنیا میں بسنے والی تمام قوموں کے لیے اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے مسائل کا حل، ان کا پروگرام تم نے دینا ہے۔ جو میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آج میں تمہیں ارشادات کی شکل میں، اسوہ حسنہ کی شکل میں، اپنی جماعت کی شکل میں، اپنے اہل بیت کی شکل میں، اپنے ائمہ اور مجتہدین کی شکل میں اپنے دوست چھوڑ کر تمہارے اندر جا رہا ہوں، تم ان سے رہنمائی قبول کرو۔ اور فرمایا آخری بات وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے نبیوں کی تکمیل میرے اوپر کر دی، میں خاتم النبیین بن کر آیا۔ اب میری ختم نبوت کے صدقے میں دنیا میں امامت، قیادت، رہنمائی اور علم، یہ میرا علم چلے گا، یہ میری رہنمائی چلے گی۔ اب قرآن کی رہنمائی، سنت نبی کی رہنمائی، صحابہ اکرام کی رہنمائی، ائمہ اہل بیت کی رہنمائی، ائمہ مجتہدین کی رہنمائی، فقہاء اور محدثین کی رہنمائی چلے گی۔ اس لیے یہ ہمارے اکابرین، امام شاہ ولی اللہ سے لے کر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری، حضرت اقدس مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہ اکابرین، آج حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ اس پورے تسلسل کا تعارف کرواتے ہیں کہ آج امت رہنمائی کیسے لے گی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ ان اکابرین کی، حضرت کی توجہ گفتگو سنیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج امت کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، آج جو دنیا میں چیلنج درپیش ہے، آج دنیا میں جو ہمارے لیے سوالات کھڑے ہیں، آج ہم ان کا کیا سوال کا جواب کیا دیں؟ ہمارے پاس اگلے دور کا پروگرام کیا؟ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو آج کے دور کے مسائل کا حل قرآن سے، حدیث سے، تاریخ اسلام سے ہم اپنے مدبرین اور امت کے عظیم لوگوں سے کیسے سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو پھر سے اس نبوت کے، اس عظیم منصب کی ذمہ داریاں جو رسول اللہ نے نبھائی ہیں، ان سے نسبت اور تعلق پیدا کر کے اپنے آپ کو اگلے دور کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ماضی کے اس دور سے اپنے مستقبل کے خد و خال تیار کریں، اپنی نسلوں کو تیار کر کے اپنے وارثین چھوڑ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلہ خیر کو قبول فرمائے۔ جتنے ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ ان کاموں میں شامل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں خیریں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ جن جن دوستوں نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی، انعقاد کے لیے محنت اور کوشش کی، اللہ تعالیٰ سب کو اس دین حق کی برکات، اس کے مستقبل کی خیر اور برکتیں نصیب فرمائے، اور ہماری محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد